یعنی آیت تو پڑھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی تفسیر میں لکھنا کہ یا علی مدد بھی ثابت ہوتا ہے، عبد القادر جیلانی کو پکارنا بھی ثابت ہوتا ہے، یہ تو بالکل 180 ڈگری رزلٹ ہے نا، اور یہ تو صراحتاً شرک ہے، وہ بالکل واضح قرآن میں آیت ہے۔ کہتے ہیں جی آپ نے یہ تو بتا دیا کہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں مانگیں گے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی لکھا ہوا ہے، پہلے زمانوں میں نہیں لکھا ہوا تھا، پہلے آپ کے اوپر کوئی اللہ نے ایسی چیز مسلط نہیں کی تھی جو آپ کے ان شیطانی وسوسوں کا علاج کرتی، اب اللہ نے مسلط کر دی ہے، لکھا پرانا ہی ہوا تھا، نکالا میں نے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تم سے اس برائی کو دور کر دیتا ہے، اس مصیبت زدہ شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ مشکل کو دور کر دیتا ہے، گویا کہ اسے خدا بنانے کے، الہ بنانے کے، معبود بنانے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد کسی آیت کی ضرورت نہیں۔